امیر خسرو نے فارسی زبان میں قصہ چہار درویش لکھی۔ بعد ازاں اس داستان کا اردو ترجمہ میر حسین عطا تحسین نے 9 طرز مرصع کے عنوان سے کیا۔ آخر میں میر امن دہلوی نے قصہ چہار درویش کو سلیس اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے یہ کارنامہ گل کرسٹ کی فرمائش پر سر انجام دیا۔ چونکہ یہ دور فورٹ ولیم کالج کا دور تھا کہ جب اردو ادب ترقی کی راہ پر گامزن تھا، اسی دور میں میر امن کی اس داستان میں اردو ادب کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ انہوں نے باغ و بہار میں میر حسین کے اسلوب سے بھی زیادہ سادگی اور سلیس اردو سے کام لیا ہے۔ اسی بنا پر یہ داستان آج تک اپنی معنویت سے خالی نہیں ہے۔ پلاٹ: داستان باغ و بہار کا پلاٹ مربوط ہے، واقعات میں تسلسل اور روانی ہے۔ قاری کی دلچسپی کے لیے داستان میں محفوظ الفطرت عناصر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پلاٹ کی تکنیک قصہ در قصہ ہے۔ یہ داستان 4 درویشوں اور ایک بادشاہ کی آپ بیتی ہے۔ منظر نگاری: میر امن میں منظر نگاری کو بیان کرتے وقت دلی کے بازاروں، میلوں ٹھیلوں، حویلی کے ناز نخروں وغیرہ کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کا تخیل بہت وسیع ہے۔ وہ قدرتی مناظر کو بیان کرنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ ایک روز بہار کے موسم میں کہ مکان بھی دلچسپ تھا، بدلی گھمنڈ رہی تھی، بوندیاں پڑ رہی تھیں، بجلی کوند رہی تھی اور ہوا نرم نرم بہتی تھی۔ عرض عجیب کیفیت اس دم تھی جو نہیں رنگ برنگ کے حباب اور گلابیاں طاقوں پر چنی ہوئی نظر پڑیں۔ دل للچایا کہ ایک گھونٹ لوں۔ بقول امام مرتضیٰ نقوی، میر امن جہاں منظر نگاری کرنا چاہتے ہیں وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ معاشرتی عکاسی: میر امن نے باغ و بہار میں دلی کی تہذیب و معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ دلی کے لوگ، محفلیں، ضیافتیں، رسم و رواج، آرائش و زیبائش، زبان، غرض سبھی کچھ میر امن کی داستان میں موجود ہے۔ میر امن کو دلی والا ہونے پر بہت فخر تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی داستان میں دلی کی معاشرت کا انتخاب کیا۔ باغ و بہار میں دلی کی تہذیبی زندگی کے تمام لوازمات پوری جزیات نگاری کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تمام حویلی میں فرش مکلف لائق ہر مکان کے جا بجا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں۔ پاندان، گلاب پاش، عطردان، پیک دان، چنگیریں، نرگس دان قرینے سے دھرے ہیں۔ طاقوں میں رنگ ترے، کنولے، نارنگیاں اور گلابیاں رنگ برنگ کی چنی ہیں۔ ایک طرف رنگ آمیز ابرک کی ٹیٹوں میں چراغاں کی بہار ہے۔ باغ و بہار کے کردار بڑے متحرک اور جاندار ہیں۔ اس میں فطری کردار کے شانہ بشانہ مافوق الفطرت کردار بھی شامل ہیں۔ آزاد بخت یہ داستان کا مرکزی کردار ہے۔ یہ روم کا بادشاہ ہے۔ اس کا عدل دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہے۔ بادشاہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی یہی کمزوری اور مایوسی اسے فطری کردار بناتی ہے۔ پہلا درویش کا تعلق یمن سے ہے۔ اس کا اصل نام خواجہ احمد ہے۔ وہ ایک سوداگر کا بیٹا ہے۔ اس کا تعلق امیر گھرانے سے ہے، لیکن باپ کی وفات کے بعد وہ اپنی ناتجربہ کاریوں اور احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ یہ کردار بھی فطری ہے کیونکہ اس میں فضول خرچی کا عنصر موجود ہے۔ دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ ہے۔ وہ حاتم طائی کا پیروکار ہے۔ وہ مذہبی سیرت کا حامل ہے۔ اس کے کردار میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اسلوب: میر امن نے باغ و بہار کے لیے دہلی کی سلیس اردو کا انتخاب کیا۔ انہوں نے دہلی کے محاوروں کو موقع محل کے مطابق استعمال کیا۔ الفاظ اور تراکیب کی سادگی نے داستان میں 4 چاند لگا دیے۔ اسلوب میں سلاست اور روانی کا حسین امتزاج موجود ہے۔ باغ و بہار میں میر امن نے دلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے پرتصنع اور بناوٹی اسلوب کے دور میں عام بول چال کی زبان کو ترجیح دی۔ امام مرتضیٰ نقوی اپنی کتاب باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ میں لکھتے ہیں کہ باغ و بہار کا اگر ادبی تجزیہ کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ میر امن نے جو زبان استعمال کی ہے وہ واقعی ٹھیٹھ ہندوستانی ہے، جسے ہندو مسلمان، عورت مرد، لڑکے بالے، خاص و عام آپس میں بولتے ہیں۔ وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ میر امن کی عبارت میں بلا کی روانی ہے جو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ان کے تشبیہ و استعارے انوکھے نہیں بلکہ جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ مجموعی جائزہ: داستان باغ و بہار نے اردو نثر کا رخ بدل دیا۔ اردو ادب کو سلیس اردو کا تحفہ ملا۔ عام فہم عبارت کا رواج قائم ہوا۔ مقفع اور پرتکلف اسلوب سے اردو ادب کو آزادی ملی۔ اس داستان نے دہلوی معاشرت کو قاری کے سامنے پیش کیا۔ تکنیکی لحاظ سے میر امن نے تاریخی داستان لکھی ہے جو اردو ادب کا ایک شاہکار ہے۔